ایسی ورزش جو کہ نہ صرف مردانہ کمزوری کا علاج ہے، ہوشیاری کے مریض اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بلکہ وہ مریض جن کو پیشاب کے بعد پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، کپڑے ناپاک رہتے ہیں، یا پھر منی کی لیکیج ہوتی ہے پیشاب کرنے کے بعد، پخانہ کرنے کے بعد لیکیج ہوتی ہے، یا ویسے بات کرنے سے بھی منی کے یا پیشاب کے قطرے بعض اوقات آ جاتے ہیں۔ ایسی فیمیلز، ایسی خواتین جن کو پیشاب کے مسائل ہیں، کھڑے ہوتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کھانسی کرتے پیشاب کی تھوڑی بہت لیکیج ہو جاتی ہے، ہنستے ہوئے بھی بعض مریضوں کو لیکیج ہو جاتی ہے، یا پھر جو فیمیل اعضاء ہیں وہ باہر آنے کو کرتے ہیں، ان کو بھی یہ ورزش جو ہے کافی حد تک فائدہ دے سکتی ہے۔ بہت سے وہ جو مریض ہمارے پاس آتے ہیں جن کی بہت بڑی ایک کمپلین ہے کہ منی کا جو پریشر ہے وہ کم ہو گیا ہے، منی دور جا کے نہیں گرتی بلکہ قریب ہی گر جاتی ہے، اور اس سے وہ بڑے پریشان ہیں کہ یہ کمزوری کیوں آ گئی ہے، تو ان کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ ان جو ورزشیں ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پیلوک فلور مسل ایکسرسائز، مطلب کہ وہ مسلز، وہ پٹھے جو کہ پیشاب کے اور منی کے جو پروسیس ہے اسے کنٹرول کرتے ہیں، ان پٹھوں کی یہ ورزشیں ہیں۔ ان کو ہم میڈیکل ورڈ میں کیگل ایکسرسائزز بھی کہتے ہیں۔ پہلے میں اپنا تھوڑا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرا نام ڈاکٹر محمد وقاص ہے۔ میں جنوبی پنجاب یعنی کہ ملتان اور بہاولپور میں ایز اے اینڈرولوجسٹ اور پینائل امپلانٹ سرجن کام کر رہا ہوں۔ کیگل ایکسرسائزز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ فائدے تو کچھ میں نے حد تک آپ کو پہلے ہی بتا دیے، لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ یہ ایکسرسائزز جو ہے کیسے کرتے ہیں، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اس میں پہلے جاننا یہ ضروری ہے کون سے پٹھے جو ہیں جن کی ہمیں ورزش کرنی ہے وہ پٹھے کون سے ہیں۔ اس کو جاننے کے لیے جب کبھی ہم واش روم جاتے ہیں، پیشاب کرنے جاتے ہیں، پیشاب کرنے ہوئے 3 سے 5 سیکنڈ کے لیے پیشاب کو روکیں۔ جو پٹھے پیشاب کو روک رہے ہیں یہی وہ پٹھے ہیں جو مردوں میں ہوشیاری میں بھی کام آتے ہیں، جو مردوں میں منی کا پریشر بناتے ہیں۔ یہ وہی پٹھے ہیں جو پیشاب کو کنٹرول کرتے ہیں، پیشاب کی لیکیج کو کنٹرول کرتے ہیں۔ انہی کی ہم نے ورزش کرنی ہے۔ ورزش دن میں کتنی دفعہ کرنی ہے؟ ورزش دن میں 3 دفعہ کرنی ہے، صبح، دوپہر، شام۔ کیا اس کے لیے کسی گراؤنڈ میں جانے کی ضرورت ہے، کہیں بھاگ دوڑ کی ضرورت ہے؟ نہیں، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کسی بھی سکون کی جگہ پہ، کرسی پہ بیٹھے ہوئے، جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، یا بیڈ پہ لیٹے ہوئے بھی ہو سکتی ہے۔ صرف آپ کے پاس ایک گھڑی ہونی چاہیے اس کمرے میں ٹائم دیکھنے کے لیے، اور کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، کبھی بھی فارغ ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ورزش 3 منٹ میں یہ ورزش کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ 3 منٹ صبح آپ نے اس ورزش میں دینے ہیں، 3 منٹ دوپہر دینے ہیں، 3 منٹ شام میں دینے ہیں۔ تو ٹوٹل دن میں آپ نے 9 منٹ سپینڈ کرنے ہیں اور خاطر خواہ فائدہ اٹھانا ہے۔ کیسے کرتے ہیں آپ؟ جیسے آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں، ریلیکس ہو کے بیٹھیں، پہلے گھڑی پہ ٹائم دیکھیں، اور آپ نے جس طرح پیشاب کو روکنے کا عمل ہے یہ آپ نے پیشاب کے کرتے دوران ہوئے نہیں کرنی ورزش۔ یہ صرف بتانے کے لیے تھا کہ وہ پٹھے ہیں جو پیشاب کے میں کرنے میں استعمال ہوتے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ اس ٹائم چیک کر لیں کہ کون سے پٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے فری وقت میں کرسی پہ بیٹھ کے یا بیڈ پہ لیٹ کے کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے کہ جو پٹھے پیشاب کو کنٹرول کرتے ہیں ان کو آپ نے جو ہے اسٹریچ کرنا ہے، ان کو آپ نے کنٹریکٹ کرانا ہے، کلوز کرانا ہے۔ کتنی دیر کے لیے؟ 10 سیکنڈ کے لیے آپ نے ان کو ٹائٹ کر کے رکھنا ہے۔ 10 سیکنڈ کے بعد آپ نے ان کو 10 سیکنڈ کے لیے ریلیز کر دینا ہے۔ یہ ورزش ایک دفعہ ہو گئی۔ اسی طرح یہ پروسیس آپ نے 10 دفعہ ریپیٹ کرنا ہے صبح کے ٹائم۔ تو اس پہ ٹوٹل 200 سیکنڈ لگتے ہیں، جو کہ 3 منٹ اور 20 سیکنڈ ہے۔ یعنی کہ گھڑی دیکھی، مسلز جو پیشاب میں استعمال ہوتے ہیں ان کو کنٹریکٹ کیا، ان کو سکویز کیا، اور 10 منٹ کے لیے سکویز رکھا۔ یہ دیکھنے میں بڑا آسان لگ رہا ہے کہ 10 منٹ ایسے ہی ہو جاتے ہیں، 10 سیکنڈ ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ 10 سیکنڈ کے لیے جب ان کو سکویز کریں تو پتہ چلتا ہے کہ 10 سیکنڈ کتنے لمبے ہوتے ہیں۔ کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، مسلز کو ریلیکس کرنے کی دل کرتا ہے، بعض وقت خود ہی ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 10 سیکنڈ کا بریک، پھر 10 سیکنڈ ان کو کنٹریکٹ کرنا ہے، سکویز کیے رکھنا ہے 10 سیکنڈ کے لیے، پھر 10 سیکنڈ بعد 10 سیکنڈ کے 10 دفعہ صبح، 10 دفعہ دوپہر، 10 دفعہ شام، مطلب کہ 3 منٹ صبح، 3 منٹ دوپہر، 3 منٹ شام۔ یہ ٹوٹل آپ کی ایکسرسائز ہو گئی۔ 2 ہفتے میں آپ کو اس کا رزلٹ آنا محسوس ہو جائے گا۔ رزلٹ میں کیا بہتریاں ہو سکتی ہیں؟ ہوشیاری بہتر ہو سکتی ہے، آپ منی کے ڈسچارج میں، پریشر میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ جو منی آپ کی وہیں پہ گر جاتی ہے
دور جا کے گرے گی، جو آپ کی مینٹل ریلیکسیشن ہے۔ آج کل جو اکثر پرابلم یہی ہے، ایج سے پہلے لوگوں کے پٹھے کمزور ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم ان پٹھوں کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ان کی ورزش کرنی ہے۔ جب آپ ان کی ورزش کریں گے، پٹھے آپ کے اسٹرانگ ہوں گے تو منی کا اخراج بہتر ہو جائے گا۔ اسی طرح پیشاب کے مسائل ہیں، قطرے لیک کرتے ہیں، یعنی کہ جس ٹائم آپ پیشاب کر لیں بعد میں قطرے گرتے ہیں تو یہ پٹھے کمزور ہیں، پٹھے ٹائٹ ہوں گے، پیشاب کو روک کے رکھیں گے، گرنے نہیں دیں گے، پیشاب کرنے کے بعد جو ہے کپڑے خراب نہیں ہوں گے، نماز کے لیے آپ کے مسائل بھی نہیں بنے گے۔ ان لوگوں کو جن کو سیمن کی لیکیج ہوتی ہے، پخانہ کرنے کے بعد سیمن کی لیکیج ہے، بات کرنے پہ بھی قطرے نکل آنا، اور پیشاب کے بعد بھی بعض اوقات قطرے نکلنا، ان کو بھی ان کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ پھر اسی طرح خواتین میں بھی یہ فائدہ دیتے ہیں۔ خواتین میں کیا فائدے ہیں ان کے؟ خواتین میں جن لوگوں کو ٹائم سے پہلے جو ہے فیمیلز کو سیکشل پرابلم بننا شروع ہو جاتے ہیں، مزہ ختم ہو جاتا ہے، آرگنز لوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو یہ کافی حد تک فائدہ دیتی ہے۔ اسی طرح فیمیلز میں جن کو پیشاب کے مسائل ہوتے ہیں، خصوصاً اٹھتے بیٹھتے پیشاب لیک کر جانا، ہنستے ہوئے پیشاب لیک کر جانا، یہ خواتین میں خصوصاً اولڈ ایج خواتین میں، جن کے کافی سارے بچے ہیں، 3 4 5 ڈلیوریز کے بعد یہ پرابلم شروع ہو جاتے ہیں۔ بچہ دانی کا اندرونی اعضاء کا ٹائم سے پہلے باہر آ جانا، باہر کو نکلنا، ویجائنل پرولیپس اسے کہتے ہیں، اس کو بھی یہ روکتی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں مردوں اور عورتوں میں یہ جو کیگل ایکسرسائز ہم نام دیتے ہیں، ان کے کافی سارے فوائد ہیں۔ اگر ہم صرف 10 منٹ دن میں نکال لیں، 3 منٹ صبح کے ٹائم، 3 دوپہر، 3 کی شام، تو ہم یہ سارے فوائد جو ہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مردانہ کمزوری، مردانہ باجھ پن یا اس طرح کسی بھی پرابلم کا شکار ہے، یا وہ اریکشن بہتر کرنا چاہتا ہے، منی کے پریشر میں کمی کا ہے، تو یہ ورزش خود سے بھی ٹرائی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں کو ساتھ سپورٹیو ٹریٹمنٹ دوائیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ان پہ بھی جو ہے اگر ایسی ضرورت ہے تو وہ آن لائن اپائنٹمنٹ کا نمبر بھی دیا گیا ہے، اس پہ آن لائن اپائنٹمنٹ بک کروا سکتا ہے، آ کر کلینک پر بھی فزیکلی چیک